شروع کرتے ہیں اس مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ٹی وی خصوصی ریان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان بلال احسن۔ گزشتہ روز بھی ہم بات کر رہے تھے مختلف موضوعات پر۔ ہم نے ایک سیریز بنائی ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ جس میں ہم روز کوئی نہ کوئی ایسے نئی تعلیم دے سکیں اپنے ناظرین کو، کوئی نئی دین کے حوالے سے رہنمائی کر سکیں اپنے اسلامک اسکالرز کی موجودگی میں، ان کے توسط سے ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ روز ہمارا جو معمول تھا اور جو مضمون تھا وہ تھا حقوق العباد کے حوالے سے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ کے حوالے سے بات کریں۔ حقوق اللہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے اور ان کی کتنی اہمیت ہے، یہ وہ مختلف موضوعات ہیں جن پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مقبول احمد مجدی۔ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله جزاک اللہ۔ قاری مقبول احمد مجدی ہمارے ساتھ
حضرات موجود تھے اور تلاوت کلام پاک سے انہوں نے آغاز کیا ہے باقاعدہ پروگرام کا۔ یقیناً ہم جب بات کرتے ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے بات کی۔ جب بھی ہماری کوئی عام ڈیبیٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر تو ہم اس چیز کو موضوع بحث لازمی بناتے ہیں کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد، اس میں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے۔ یقیناً حقوق العباد وہ حقوق ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے اس کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور وہ ذمہ دار ہوں گے، اور حقوق العباد کی معافی کی بات کی جائے گی تو بندوں کے ہاتھ میں وہ اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہیں معاف کریں گے تو ہی بندے سے جو بھی اس کے گناہ ہیں حقوق العباد کے حوالے سے وہ معاف کیے جا سکیں گے۔ حقوق اللہ کو جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، تو وہ بندے کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چانس زیادہ ہے بنسبت حقوق العباد کے۔ حقوق العباد ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جب تک بندہ جو ہے بندے کو معاف نہیں کرے گا تب تک معاملہ جو ہے وہ نہیں نپٹے گا، نہیں سلجھے گا۔ یہ سارے موضوعات ہیں جن پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے اپنے مذہبی اسکالر سے، مزید ان سے جانیں گے کہ حقوق اللہ کے حوالے سے کہ وہ کیا معاملات ہیں کہ جن کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو بنیادی اراکین ہیں اسلام کے وہ کتنے اہم ہیں اس حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مبین احمد ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہدیہ نعت کلام پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی ایک بار دیکھا ہے سو جانے سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جانے سے واری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، ہم
چھوڑ کے در ان کا جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے در ان کا جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے در ان کا جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے در ان کا جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر ہی ہم نے تو تمہارے در پہ گزاری ہے، ایک عمر ہی ہم نے تو تمہارے در پہ گزاری ہے، سائے تمہارے ہیں، قسمت ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جا بھی تمہاری ہے۔ مبین احمد ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ موضوع ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے، بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، وجہ تخلیق کائنات کیا تھی، اور اراکین اسلام کی جس طرح میں نے نشاندہی کی وہ کیا تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا تھا اس بندے سے، اس انسان سے، ان سب موضوعات پر بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریان رمضان میں۔ ہم موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے، حقوق العباد کل ہمارا موضوع تھے، آج حقوق اللہ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر اختر حسین اعظمی، معروف مذہبی اسکالر، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ یہ بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہیں۔ وہ مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ نمائندگی کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، اور ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ بھی وہ منسلک ہیں اور ہمارے رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ اپنا وقت نکال کر ہمیں کچھ وقت دیتے ہیں۔ حقوق اللہ آج ہمارا موضوع ہے، ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ان کو ذرا اگر آسان الفاظ میں سمجھایا جائے، کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے حقوق اللہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں بندوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ حقوق تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن ان حقوق کا صحیح تعین کس نے کیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارا اللہ ہے، اور اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے کو جانتا ہے، ہماری نفسیات کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ تو جس اللہ تعالی نے یہ انسانوں کے حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس لیے کہ انسان تو کسی کے حقوق صحیح طور سے متعین ہی نہیں کر سکتا نا۔ میں یہ بھی بنیاد ضروری کہنا چاہتا ہوں باتیں کہ انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے حقوق لینے کے لیے کہیں ایجوٹیشن کرنی پڑتی ہے، کہیں اسمبلیوں کے اجلاسوں کے اندر کورم پورا کروا کے اپنا کیس قراردادیں اور پھر اس پہ بحثیں، اور پھر کہیں جا کے گنتی پوری ہو تو پھر سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، کتنی ساری قربانیوں کی داستان ہے۔ اور لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حقوق فرض مقرر کیے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد سے کیا کیا آج حقوق انجوائے کر رہا ہے، اور والد اپنے بڑھاپے میں سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد اس کو سنبھالے گی۔ اسی طرح پڑوسی سے، استاد شاگرد سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے حقوق انجوائے کرتے ہیں۔ یہ حقوق کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقشق درست کیا، ہمیں خوبصورت ساخت میں پیدا کیا،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بالکل. اور اللہ تعالیٰ یہ بات یہ انسان بھول جاتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تیرا نقشق درست کیا، تجھے ہموار کیا اور تجھے جس شکل میں چاہا تجھے ڈال دی، مصوری کر دی، تیری تصویر کشی کر دی میں نے. یہ ساری چیزیں کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں تھوڑی سی دیر میں ہم تصور کریں کہ اگر یہی آنکھیں جو آگے لگی ہوئی یہ پیچھے لگ جاتی، باقی چہرہ یہی ہوتا تو کیا یہ خوبصورتی ہوتی اس کے اندر؟ اس کا تصور ہی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ، پھر ہماری ضرورتیں اس نے پیدا کی ہیں. اگر ہم بیمار ہوتے تو دوائی بھی پیدا کی ہے، خوراک بھی پیدا کی ہے، اور پھر یہی نہیں ہے کہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ خوبصورتی بھی پیدا کی ہے. چیزوں میں خوبصورتی پیدا کی ہے، ذائقہ پیدا کیا، یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں ایک ایک پھل کو ہم لیں، ایک ایک پودے کو لیں تو اس پودے سے ایک تو ہمیں چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے، ایک کشش ہے، رنگا رنگی ہے، خوشبوئیں ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح کی. تو اب جس نے یہ دیا ہے اور ہمیں سارا کچھ دیا ہے تو اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ دینے کے بعد کچھ اس کا تو حق ہے. تو اس میں جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ. پہلا سب سے پہلا ہم اس کو مان لیں کہ وہ ہمارا رب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. جب کسی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا شکر ادا کرے. عام انسانی رویوں میں بھی جو آدمی چیز لے کے یا کوئی خدمت پا کے اور شکریہ کا لفظ تک نہ کہے تو ہم اس کو کبھی بھی کلچرڈ آدمی نہیں کہہ سکتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب شکریہ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو شکر گزاری کا ایک تعلق ہے. جب انسانوں کا ہم ضروری سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس کی عبادت ہے. وہ عبادات جو اس نے فرض کی ہیں وہ تو فرض ہیں، اور یقیناً جو فرض کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو اس نے فرض کی ہیں نا. تو وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج اور عبادات کے طریقے ہیں، وہ قربانی کا عمل ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو ایک تو اس صورت کے اندر، اور پھر یہ نوافل اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی حرص یہ خود انسان کے اندر اس کو مجبور کر دے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا جب انفرادی عبادت کرتے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، آپ کی مغفرت فرما دی ہے، تو پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، شکر بھی اور عبادت بھی. کہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ پھر نہ بنوں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی، اب تو اور زیادہ حق بڑھ گیا. یعنی ہم تو ریلیکس ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نبی سنا دیا ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں. تو پھر ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے نا کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے. تو شکر کے جذبے کے تحت تو عبادت کا اور شوق بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اطاعت بھی اس کو مطلوب ہے. اور اطاعت اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں، عبادت اپنی ذات کے لیے، بلکہ در حقیقت اس اطاعت اور عبادت کے جذبے سے ہماری ہی شخصیت نکھرتی ہے اور صحیح رخ پہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پہ فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بہت بڑی تو اطاعت ہے. پھر یہ ہے کہ وفاداری کرنا اللہ کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا تقاضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا، وفاداری کا اور اخلاص کا نام ہے. یہ سارے مفہوم ہے اس لفظ کے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے لیے یہ اخلاص اور وفاداری ہوگی؟ کہ
قیل من یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللہ ولی رسولہ ولی کتابہ والائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے وفاداری و خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور وفاداری۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ وفاداری کا تقاضا کرتا، پھر اسی وفاداری میں وہ چیز شامل ہے کہ جس کو ہم حمیت اور غیرت کہتے ہیں اور حمایت کہتے ہیں، کہ ہم اللہ کے نام پر اگر اس کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، یا اللہ کے دین کے اوپر حملہ آور ہو، تو ہمارے اندر ایسی حمیت، ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم دشمنان دین کا مقابلہ کریں، اور وہ ہے جہاد، اس کی صورت حمایت کی جہاد ہے۔ جہاد عموماً تو لوگ تلوار اٹھانے کو نہیں، جہاں جس موقع جس شکل میں ہو، ہر پلیٹ فارم جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، زبان سے، قلم سے، حتیٰ کہ تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اس سے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مال، جان، عزیزوں اور رشتہ داروں کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد نہیں کرتے ہیں تو فتربصوا، وہ انتظار کریں حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو محض نام لیوا نہیں چاہیے، محض عبادت گزارنے، اس کے وفادار چاہیے، اخلاص والے چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے، چاہے کتنی باتیں کی، کتنے حج عمرے کی ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ وفادار ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنا۔ وفا کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا، جس نے سارے جو ہے آپ کو عنایات دیں، اس کی عبادت کا، اس کی عبودیت کا ایک ہی ہے کہ اس سے وفا کی جائے، اس سے جو ہے بے وفائی اور اس سے جو ہے اس کی عبادت نہ کرنا اور اس کی شکر ادا نہ کرنا کتنا بڑے جو ہے وہ معاملات ہیں جن پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک لینی ہے، اس کے بعد یقیناً ہم حقوق اللہ کے حوالے سے مزید سوالات اپنے مذہبی اسکالر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حقوق اللہ کے حوالے سے کہ وہ کیا معاملات ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی ادائیگی کس کس طرح سے ممکن ہے۔ ڈاکٹر اختر حسین اعظمی ہمارے دینی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ہم ان سے مزید اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کن کن اشکال میں حقوق اللہ کی ادائیگی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، وہ کچھ آپ بات کر رہے تھے، وہ بتائیے گا کہ کن کن اشکال میں ممکن ہو سکتی ہے ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے۔ ایک تو ہے نا، یعنی جو اس کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے عرض کی ہے۔ اس کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے حیا کی جائے۔ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا جب تنہائی میں ہو تو تب بھی یعنی بے لباسی اختیار کرنے سے بچو۔ یا رسول اللہ، وہاں تو ہم انسانوں ہوتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں سے زیادہ حیا کے لائق نہیں ہے؟ تو اس کی ذات ہے نا، پھر اس کی وفاداری ہو، یہ ساری تو یعنی اس کے حقوق ہیں۔ اس کے لیے غیرت اختیار کی جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے، اس کے نام کے سربلندی کے لیے، یہ ساری چیزیں، اس کی تکبیر بلند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری ہی وحی کے اندر آپ کو یہی تو حکم ہوا ہے نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری ہے کہ یہ کن کن شکلوں میں ہوگی، تو ان میں ایک تو یہی ہے کہ اس کے لیے ہم عبادت کریں۔ عبادت کی شکل کیا ہے کہ نماز، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور کتنی مرتبہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کرتا ہے
ایک تو اس نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتو الزکوٰۃ کی بات کی نا، ٹھیک ہے تو انسانوں کے لیے بالکل، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے نا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ تو جب اللہ تعالیٰ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی اس کی عبادت کی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی ایک شکل ادائیگی ہے، کی شکل، بالکل ٹھیک ہے کہ مال میرا نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ مال تو تیرا، میں مجھے تو صرف تو نے امین بنایا ہے اور اس میں سے میں تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں بس۔ پھر اسی طرح روزہ ہے، اور روزے کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنے لیے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا، بالکل۔ تو اب اس کو خاص کیا اپنی ذات کے لیے، تو روزہ ہم نے اس کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر حج کرنا ہے، وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے جو بھی استطاعت رکھتا اس کے گھر کا حج کرے، ٹھیک ہے، صحت کی بھی استطاعت ہو، مال کی بھی استطاعت ہو تو اس کا حج کرے۔ پھر قربانی کرنا ہے تو اسی کے لیے قربانی کرنا۔ تو یہ ساری شکلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو اس حوالے سے جو بات ہم یعنی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں قرآن پاک میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف حقوق کا، انسانی حقوق کا ذکر کیا ہے، مختلف قوانین دیے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے لازمی بات ہے کہ آیت کے اختتام میں یا اس آیت کے درمیان میں کہیں نہ کہیں یا اس رکوع کے درمیان میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، سب سے اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے تصور کی درستگی کی کہ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، وہاں یہ نفی کر دی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں، نیکی ہے اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر آخر تو پہلے اللہ پر ایمان ہے، پھر آگے چلتا ہے عہد کی پابندی اور دوسری، لیکن وہاں پھر اسی طرح ایک آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، اور پھر آگے وہ بات چل رہی ہے تو اس میں میاں بیوی کے حقوق کا بھی ذکر آ گیا، اس میں ان کے درمیان وہ کریں ثالث بنا لیں، ایسے ہی طلاق نہ دے دیں بلکہ کوشش کریں حکم بنا کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ چیز چلتی ہے۔ تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد کا تحفظ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی، اس سے محبت ہوگی، اس سے تعلق ہوگا۔ اگر وہ بیچ میں سے نکال دیں گے، میاں بیوی کے حقوق میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب بتایا نا کہ مرد جو ہے ان کے ساتھ ان کے بستر جدا کر دیں یا ان کی پٹائی کریں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن آگے کیا فرمایا، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلیٰ بھی ہے اور کبیر بھی ہے، یعنی خیال رکھنا کہ جن کے اوپر تمہیں قوام بنایا نا، نگران بنایا، تو تمہارے اوپر بھی کوئی نگرانی کرنے والا ہے، اور جن کے ساتھ تم زیادتی کرو گے تو ہو سکتا ہے دنیا کا قانون تمہیں نہ پکڑ سکے، لیکن تمہارے اوپر اللہ کبیر کی ذات، بڑی ذات موجود ہے۔ تو یہ خیال، یہ بڑا اہم پوائنٹ کہ جی جہاں اس کی عبادت ہے وہیں اس کی جانب سے تمہارے ساتھ نگہبانی کا معاملہ جو ہے اور قوامیت کا معاملہ وہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ بیان ہے کہ جی اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے تو بات کی جاتی ہے، اب جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم محبت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ عبادت کی شکل میں اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو یہ دونوں پیرائے جو ہیں، یہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہیں ایک ہی وقت میں؟ بہت آپ کا اہم اور خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں محبت کا بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے تو کئی الفاظ استعمال کیے مختلف، تقویٰ کا لفظ ایمان میں ڈرنا ہے، خشیت اور خشوع اور یہ ساری چیزیں، فلا تخشوہم واخشونی، کسی اور سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اتقوا اللہ کی تو بار بار تکرار ہے۔ تو اس میں اب اس ڈر سے کیا مراد ہے یہ واضح ہونا چاہیے، اور محبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے تقاضا، مومنوں کی صفت بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، عام محبت نہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اشد سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں،
کسی اور ذات سے نہیں کرتے، کسی انسان سے، کسی بھی دنیا کی چیز سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی نہیں بلکہ یہ چاہتا ہے، عجیب بات فرمائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان اگر تم دین سے پھر جاؤ گے فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے گا۔ اب وہ قوم کیوں لے گئے؟ اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ صفت بیان کی اس کی 4، ان میں سے سب سے پہلی صفت یہ بیان کی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں بندوں سے محبت کرتا ہوں تو میرے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ کیوں کہ محبت وہ جذبہ ہے، جیسے نفرت، انتقام، ہمدردی، یہ مختلف جذبے ہیں جو نفرت اور انتقام میں آدمی اپنا بھی جل جائے دوسرے کو بھسم کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایسے ہی محبت کا جذبہ جب آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی مشکل نہیں رہتی اللہ کے لیے قربانی دیتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں، ہم نماز کو مشکل سمجھتے ہیں، اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے بالکل کہ یہ نماز انہا لکبیرۃ، یہ بڑی بھاری ہے یہ نماز، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں پر نہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، تو ان پر نماز بھاری نہیں ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب یہاں آ کے یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ملاقات کی جن کو طلب ہوتی ہے، جیسے اپنے دوست سے ملاقات کا ایک شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، یہ محبت بھی ہے، اور اس میں ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت کا بھی ذکر آ گیا ہے، اس سے ڈرنا بھی ہے۔ اب اس میں ڈر کس قسم کا ہے؟ میرے خیال میں آپ میں ہر ایک کا سوال اس بارے میں وضاحت کروں کہ دیکھیں، ایک تو ڈر ہے نا ہمارے دشمن کا، ڈاکو کے بارے میں، ایک ڈر ہوتا ہے ہمارا کسی دشمن جانور یا موذی جانور کے ساتھ، بالکل صحیح ہے، جان کا جس سے ہمیں خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی ڈرتے ہیں ہم، بالکل صحیح۔ لیکن ڈر کی ایک اور نوعیت بھی ہے، وہ ڈر ہے جو ہم اپنی محبوب ہستی کی ناراضگی کا دل میں محسوس کرتے ہیں، یعنی بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت ٹائم ہو گیا ہے، میرے والد ناراض ہوں گے یا وہ سے، یا مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، تو اس ڈر میں کیا ان کی دشمنی پنہاں ہے یا ان کی کوئی اذیت سامنے؟ جان کا ڈر نہیں ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور ماریں گے، یہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور جب محبوب ہستی ناراض ہو جائے تو پھر انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے نا، وہ اسی وجہ سے جس کو وہ محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ایمان والوں کی صرف جب محبت ہوگی نا تو ڈر بھی لازمی پیدا ہوگا اسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں نا ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے تو خوبصورتی سے بھی انسان محبت کرتا ہے، تو اللہ خوبصورت بھی سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت کی مطلب اہل علم نے کئی قسمیں بیان کی ہیں کہ کن وجوہات سے محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محبت ہوتی ہے کسی کے سخاوت کی وجہ سے، دوسری محبت ہوتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے، اور تیسری محبت ہوتی ہے کسی کے جمال کی وجہ سے۔ ان 3 وجہوں سے محبتیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، کمال ہو یا اس میں جمال ہو یا جود و سخا کا وہ، یعنی خرچ کرنے والا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے اوپر خرچ کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کا کمال جو ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ خوبصورت بھی ہے، بلکہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے انسان، کائنات کیسی کیسی چیزیں خوبصورت نہیں ہے۔ تو پھر جب سب چیزوں میں بڑھ کے وہ ہے تو محبت بھی سب سے زیادہ اسی سے ہونی چاہیے، اور ڈر بھی اسی سے ہونا چاہیے۔ یہ خوف کا اور یہ جو ڈرنے کی بات تھی، اس کے اوپر بڑی اچھی آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی یہ سن کر مزہ تو آیا ہوگا کہ محبت کی ایک نئی ڈیفینیشن ہے یہ ان کے لیے، کہ جی جو ڈر کی بات کی گئی ہے وہ کس پیرائے میں کی گئی ہے، وہ ایسے نہیں ہے، وہ بات وہی ڈر ہے، وہی خوف ہے جو آپ کو اپنے پیاروں سے ہوتا ہے، ان کے بچھڑنے پہ یا ان کے ناراضگی کے حوالے سے ہوتا ہے، تو یہ وہ ڈر ہے بیسیکلی۔ ڈاکٹر صاحب، اگلیا جو ہمارا موضوع اس کے ساتھ ریلیٹ تھا وہ حقوق العباد کا تھا، ہم ان کو بھی جاننا چاہیں گے کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور مزید پھر اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ حقوق العباد کی حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، نبیوں کی جو بھی اپنے معاشروں سے جنگ رہی ہے نا،
اس میں دو چیزیں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں. پہلی چیز تو وہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، شرک نہ کرو اس کے ساتھ. تو یہ حقوق اللہ تازہ کیے. اور اسی کے ساتھ ہی اس معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی تھی نا، ہر نبی نے اس کے اوپر ضرب لگائی ہے. دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اگر کم تولتی ہے نا، حقوق نے بعد میں ڈاکے مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں جا رہا نا، اپنے لیے. تو انہوں نے اس کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ اوفل کیل والمیزان، پیمانے درست کر لو، اپنے میزانے درست کر لو. اور اسی طرح سے اگر آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم برائی میں مبتلا ہو گئی تھی، بے راہ رو ہو گئی تھی، تو اس کا بھی معاشرے کو نقصان تھا. تو اس کے اوپر بھی اسی طرح دیگر انبیاء کی طرف بھی جائیں گے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک میں آپ چلے جائیں جتنا جائیں گے، جہاں اللہ کے حقوق بیان ہوئے ہیں نا، وہاں حقوق العباد کا تعین کیا ہے اور ان میں توازن قائم کیا ہے جگہ جگہ پہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ بڑی صحیح حدیث ہے یہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ المفلس فینا من لم لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ولا متاع نہ ہو، اور سامان زندگی نہ ہو، آسان ہاں definition. تو وہ مفلس ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو چونکانے کا آپ کا انداز تھا نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے تو لائن کوئی اور بھی دینی تھی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس فی امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ و زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ، اور ایک دو اور نیکیوں کو ابھی آپ نے اس میں ذکر فرمایا. آپ جتنی بھی نیکیاں آپ اس میں ایڈ کر لیں، شامل کر لیں چاہیے، یعنی بہت ساری بھلائیوں کے ساتھ آئے گا. صحیح. وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ بھی آ جائے گا کہ جس کو اس نے گالی نکالی تھی. وَقَذَفَ هَذَا، جس کے اوپر بہتان لگایا تھا. وَقَتَلَ هَذَا، اور وہ بھی کہ جس کو قتل کیا تھا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کا مال دبایا تھا، مال کھایا تھا. وہ بھی آ جائیں گے. یعنی جس کے اوپر جو زیادتی کی ہوگی، گالم گلوچ کی ہوگی، قتل کیا ہوگا، وہ ضرب هَذَا، پٹائی کی ہوگی، وہ بھی آ جائے گا. جس کا مال کھایا ہوگا وہ بھی آ جائے گا. اب ایک طرف یہ نمازیں، روزے، تلاوت، درود شریف، اذکار، سارا کچھ لے کے آئے گا، دوسری طرف وہ لوگ آ جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو، جو نماز، روزے، درود و اذکار کی صورت میں لے کے آئے گا، وہ ان میں تقسیم کر دے گا. جن لوگوں کے ساتھ کی ہوگی. اور فرمایا کہ اگر اس کی حسنات اس سے پہلے ہی ختم ہو گئیں کہ ان کے حقوق ادا کر سکیں، وہ بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں دلوائیے ہمارا حق، ٹھیک ہے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی. تو اگر اس سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، جو ان کے گناہ ہوں گے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو نار میں ڈال دیا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. کس کو؟ جو نماز، روزہ، دیگر چیزیں لے کے آیا لیکن لوگوں پر ظلم کرتا رہا، ان کے حقوق دباتا رہا، تو اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا. تو اس ایک حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا، یعنی ایک آدمی نے عبادتیں کی، سارا کچھ کیا، لیکن اس کا یہ پہلو کمزور ہے. تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ ہمارے بورڈ کے اگر پیپر ہوتے ہیں تو ایک بچہ ایک پیپر میں 99% نمبر لے لیتا ہے اور دوسرے پیپر کو پاس ہی نہیں کرتا، تو آپ اس کو پاس ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا معاملہ اس بار میں بار بار ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ عموماً ہم عبادات میں اور نوافل میں بھی اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نمبر لے رہے ہوں، لیکن وہاں جو حقوق العباد کا ہے وہاں ہم 33% بھی نہیں لے رہے ہیں، جو پاس مارکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لے رہے ہیں. بالکل. ان چیزوں کا خیال رکھیں. کہ حج عمرے اور یہ ساری عبادات جو ہیں، جی جی، اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی انسان کا حق جو ہے وہ ناحق لیتے ہیں، اور اسی طرح جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ پورے نہیں کرتے، تو حقوق اللہ جتنے مرضی آپ ادا کریے جائے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سارے وہ معاملات ہیں. یہ سوالات بڑے اہم ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وہ ایک بڑی اہم مزید جو کوشچن ہوتا ہے وہ ہے جدید حقوق انسانی ہے
اور یہ جو ہمارا حقوق العباد کا چیپٹر ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں کوئی واضح فرق ہے یا کوئی فرق ہے بھی یا نہیں؟ جی ویسے تو وہ بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ بالکل یہ کہہ دینا کہ جی جو اسلام نے کہا ہے حقوق انسانی، ہیومن رائٹس، بس وہی وہ کر رہے ہیں، جو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس کا تصور دیا ہے، بھائی یہ بات غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، یعنی ان لوگوں کے حقوق جن کو اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں نا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پیدا کی ہے، تو پہلے تو وہ بندے بندگی مانے نا کہ ہم بندے ہیں، تو پھر اس میں یہ روح آ جاتی ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں نا، یہ بندگی کے ساتھ مشروط ہو گئے، گویا کہ ان حقوق کی پابندی صرف قانون کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ بندگی کے احساس کے ذریعے سے ہوگی۔ یعنی مجھے کوئی چوری کرتے ہوئے نہیں بھی پکڑ سکتا، لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے، اس نے مجھے، یہ بندوں کے حقوق مقرر کیے کہ کسی کی مال کو نہیں اٹھانا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ حقوق انسانی ہے تو اس کے بہت ساری اختلافات ہیں، اور پھر اس میں انسان کو نہ صرف یہ کہ بندگی سے انکار کیا گیا ہے اس کے بنانے والوں نے، اور اس کی روح ہے پوری جو ہیومن رائٹس کی، وہ یہ ہے کہ جس کے کہتے ہیں ہیومنزم، انسانیت نوازی ویسے تو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت پرستی ہے، یعنی انسان کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ جو خواہش رکھتا ہے نا وہ اس کو پوری کر سکے، الا یہ کہ معاشرے میں کوئی اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہو، پھر نہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کر دیے، مثال کے طور پر زنا کا مسئلہ یہ ہے، تو ہمارے نزدیک حقوق العباد کے معاملے میں زنا یہ ہے کہ اگر دو مرد اور عورت اپنی مرضی سے بھی کریں تو وہ گناہ ہے اور قابل تعزیر اور قابل حدود جرم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یورپی جو ہیومن رائٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی دونوں کی رضامندی ہے اور خواہش ہے تو کوئی یہاں حقوق انسانی متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ریپ کرے، کوئی زبردستی کرے تو پھر ہوگا۔ اسی طرح جو مساوات کا تصور ہے اسلام میں بھی ہے، بندوں کی مساوات بالکل ادھر بھی ہے، لیکن انسانی مساوات اس میں مرد اور عورت کی جو مساوات ہے، اللہ کی نظروں میں مرد اور عورت مساوی ہیں، عبادت جو بھی کرے گا جو اچھا ہی کرے گا، لیکن جو معاملہ ہے ان کی حقوق کی تقسیم کا، کیونکہ فیملی سسٹم چلانا ہے تو اس میں مرد کو قوام بنایا گیا واضح طور پہ، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، اور کہیں فرمایا وعلیہن درجہ، ان مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے۔ اب یہ حقوق انسانی اس کا انکار کرتے ہیں، واضح انکار کرتے ہیں اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ جبکہ عورت کے بارے میں اسلام نے دائرہ کار طے کیا ہے، دائرہ مختلف ہے، مرد کا دائرہ کچھ اور چیزوں میں، عورت کا دائرہ کچھ اور چیزوں میں، لیکن اللہ کی نظر میں اور معاشرتی قائم کرنے میں، معاشرے کو بہتر کرنے میں عورت بھی اتنی ہی مفید ہے جتنا مرد ہے، لیکن وہ اور کام کرے گا، وہ اور کام کرے گی، وہ گھر کے بچوں کے معاملات اتنے اہم ہیں خاندان کے اسلام کی نظر میں، تو وہ بہت اہم مورچہ ہے جو عورت نے سنبھالا ہوا ہے۔ بالکل، تو یہ بنیادی فرق ہے جی بالکل اس میں، یعنی کہ مماثلت ہے لیکن بہت نہ ہونے کے وہ برابر ہے، وہ اتنی زیادہ اہم نہیں، لیکن یہ کہ فرق بڑے واضح ہیں۔ اور میں آپ کو بلال صاحب یہ بتاؤں کہ یہ جو حقوق ہے نا اسلام نے دیے، عورت کو دیے، مرد کو دیے، بچوں کو دیے، پڑوسی کو دیے، کسی کو بھی دیے، یہ کسی کے مطالبے پہ نہیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان کی ضرورتیں ہیں اور یہ ان کی نفسیات ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ جو ہیومن رائٹس ہے یہ بڑی جدوجہد سے، اور پہلے ایجیٹیشنیں اور جھگڑے اور قتل و غارت گری، اور اس کے بعد اور پھر قراردادیں اور ان پہ بحثیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے ملیں، اس میں آپ دیکھیں تو، اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مسلسل ضرورتیں، آج یہ فیل ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، اب یہ حقوق مقرر کرو، اب یہ کرو، مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہمارے رب نے وہ زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ بالکل، اور وہ کامیاب بھی یہی حقوق ہیں۔ مزید اس موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ مبین احمد، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ مزید کوئی نعتیہ کلام ہمارے لیے ہے تو وہ پیش کریں۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر
خدا نے ان کا ہے نام لکھا کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا کہیں کہیں پر درود لکھا کہیں کہیں پر سلام لکھا کہیں کہیں پر درود لکھا کہیں کہیں پر سلام لکھا جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے میں دیکھتا ہوں انہیں کی خاطر کہ رب نے اپنا کلام لکھا میں دیکھتا ہوں انہیں کی خاطر کہ رب نے اپنا کلام لکھا کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے انہیں کے چہرے کو صبح لکھا انہیں کی زلفوں کو شام لکھا انہیں کے چہرے کو صبح لکھا انہیں کی زلفوں کو شام لکھا اور ہے سچے عاشق وہی نبی جو ان پہ جانے لٹا رہے ہیں سچے عاشق وہی نبی جو ان پہ جانے لٹا رہے ہیں خدا نے ان کے لیے لیاقت شہادتوں کا ہے جام لکھا خدا نے ان کے لیے لیاقت شہادتوں کا ہے جام لکھا کہیں کہیں پر درود لکھا کہیں کہیں پر سلام لکھا کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا خدا نے ان کا ہے نام لکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ مبین ہدیانات پیش کر رہے تھے. اب وقت ہوا چاہتا ہے افطار کا، تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب دعا سے ہم اختتام کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا الہ العالمین ہماری روزوں کی عبادت کو قبول فرما، راتوں کے قیام کو قبول فرما. اے الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں قرآن کی برکتوں کا نزول فرما. اے الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کی برکتیں اور رحمتیں انسانوں کے اندر دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم تو اس سے استغفار کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ڈاکٹر صاحب، خواتین حضرات، آج کا پروگرام جس کا بڑا اہم موضوع تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اس پر ہمیں تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اب انشاءاللہ مزید نئے موضوع کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل افطار سے کب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنے میزبان بلال احسن کو، اور دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی ریان رمضان ٹرانسمیشن۔